عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال جلست فی اصحابۃ من الضعفاء المہاجرین وان بعضهم لیستتر ببعض من العری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ضعفاء مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا جس سے پورا وہ بدن ڈھانپ سکیں۔ بعض لوگ بعض کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وقاریٌ یقرأ علینا اذا جاء رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علینا فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط القاری۔ ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کر بالکل ہمارے قریب کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے آنے پر جو قاری پڑھ رہا تھا وہ چپ ہو گیا۔ فسلم ثم قال ما کنتم تصنعون قلنا نستمع الى کتاب اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کلام اللہ یعنی قرآن شریف سن رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا، بیٹھنے کا، آنے کا حکم فرمایا۔ قال فجلس وسطنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضور علیہ السلام کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ فقال ابشروا یا معشر ثعاليك المہاجرین بنور التام یوم القیامہ تدخلون الجنة قبل اغنیاء الناس بنصف یوم وذلك 500 سنہ۔ رواہ ابو داود۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہیں خوشخبری ہو، قیامت کے دن نور کامل کا اور اس بات کا کہ تم مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، اور یہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو دیکھیں قرآن پاک کتنی عظمت والی کتاب ہے اور کتنا بلند مقام والی کتاب ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے، قرآن بلند ہے وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ قرآن مقام والا کتاب ہے، یہ بھی مقام ہے، اونچے مقام پر پہنچ جائے گا۔ قرآن اللہ کی باعزت کتاب ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، پڑھتا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے۔
حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں یا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ یہ پوچھنا اظہار مسرت کے لیے تھا، یعنی آپ خوش ہو کر پوچھ رہے کیا کر رہے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاری کو تو دیکھ رہے تھے، وہ پڑھ رہا تھا، آپ نے پھر بھی خوش ہو کر پوچھا کیا کر رہے تھے۔ جس طرح آپ اپنے بیٹے کو یا کسی ایسے مقام پر کسی آدمی کو دیکھیں، وہ ایک اچھے کام میں مصروف ہے اور آپ کو اس سے محبت ہے، آپ پوچھتے ہیں بیٹا کیا کر رہے تھے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی اس سے پوچھتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا محبت کی وجہ سے۔ اور پھر آگے آتا ہے آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور اسی وجہ سے بظاہر جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے غدن کے ساتھ آتا ہے، جس کے معنی کل آئندہ کے ہیں، یعنی یہ سب باعتبار اغلب اور عام مومنین کے ہے، ورنہ کافرین کے لیے وارد ہوا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایسا دن جو 50,000 سال کا ہوگا۔ اور خواص مومنین کے لیے حسب حیثیت کم معلوم ہوگا، دن بہت لمبا ہوگا، لیکن درجات کے اعتبار سے کافروں کے لیے سب سے بڑا دن، اور پھر درجہ بدرجہ جو عام مومنین ہیں، خاص مومنین، خاص ان کے لیے کم ہوگا۔ بعض روایت میں اتنا آیا ہے کہ جو ایمان والے، خاص ایمان والے، اللہ کے برگزیدہ فرما بردار بندے ہیں، ان کو قیامت کا دن اتنا چھوٹا لگے گا جیسے کہ 2 رکعت فجر کی نماز کے ہوتے ہیں۔ 500 سال کا عرصہ کتنے دن کا لگے گا؟ 2 رکعت نماز فجر کے بقدر اتنا ٹائم لگے گا۔ جو کافر ہیں ان کے لیے کتنا لگے گا؟ 50,000 سال، 50,000 سال کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی دیکھو اس حدیث سے عظمت معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے ایسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے بھیجا ہے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جہاں ایک قاری پڑھ رہا ہے، باقی اللہ کا کلام بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ اس مبارک پر نور اور عالی شان، عظیم الشان محفل میں شرکت کے لیے اللہ اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ وہاں بیٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنا، پریشان نہیں ہونا، دنیا میں تمہارے وجود پر کپڑا نہیں ہے، تم وجود پر کپڑے کے لیے تنگ ہو، تم فقیر ہو، تم نے مہاجرین و اپنا علاقہ چھوڑ دیا ہے، اب تنگی اتنی ہے دنیا کے اعتبار سے کہ تمہارا علاقہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم مہاجر بن گئے ہو۔ نمبر 2، تم فقیر ہو، فقر و فاقوں پر گزارا کر رہے ہو۔ نمبر 3، تمہارے تن، وجود، جسم پر اپنے جسم کو چھپانے کے لیے مکمل کپڑا تمہیں دستیاب نہیں ہے، لیکن اب اے مہاجرین فقراء کی جماعت، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ تم قیامت کے دن اللہ تمہیں نور کامل عطا فرمائے گا۔ دنیا میں کچھ نہیں ہے نا، قیامت کے دن کامل مکمل نور ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں امت کے جنتی مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا۔ دیکھو دنیا اگر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں، کپڑا نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ کے پاس قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، نبی کے طریقے ہیں، کلمے کے تقاضوں پر عمل ہے، خوبصورت اخلاق ہیں، اگر آپ چاہے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، چاہے آپ ننگے رہتے ہیں، چاہے آپ بھوکے رہتے ہیں، اور آپ دنیا کی نظر میں حقیر نظر آنے والے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس قرآن ہے، ایمان ہے، دین ہے، اسلام ہے، آپ کے پاس عمل ہے، تو آپ
اتنے بڑے مقام والے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے ان صحابہ کے پاس کیا تھا، جو اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، گھر بھی نہیں ہے، مہاجر ہیں، گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، بیوی بچے مکے میں چھوڑ کر آئے وہ نہیں ہے، اور یہاں رہ رہے ہیں، کھانا نہیں ہے، یہاں رہ رہے ہیں، کپڑا وجود پر مکمل نہیں ہے، اپنا جسم چھپانے کے لیے ایک بندہ دوسرے کے بندے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ رہا ہے، یہ حالت ہے، لیکن خوشخبری نبی دے رہا ہے، کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ تم نور کامل اللہ عطا فرمائے گا اور 500 سال پہلے تم جنت میں جاؤ گے، اور تیسری بات یہ ہے تم ایسے مبارک اور اچھے لوگ ہو کہ اللہ نے مجھ نبی کو تمہارے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، قرآن سیکھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو پھیلائیں، قرآن اپنی اولاد کو سکھائیں۔ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، جب اس پر عمل کریں گے ہم بھی اللہ کے نزدیک عزت والے اور اچھے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔